السلام علیکم ناظرین۔ پروفٹ سٹوری میں آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے ہیں۔ ہر طرف توحید کو چھوڑ کر بتوں کی اور سورج ستاروں کی پوجا کا رواج عام ہے۔ یہاں پر نمرود کنعان کی حکومت ہے جو بڑا ہی مغرور اور ظالم حکمران ہے۔ نمرود کو نجومیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے قتل کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آپ 13 سال کے ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کس قدر بیوقوف ہیں، یہ سب لوگ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے دور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اس نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی تو کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کے پیر نہیں ہیں اور کسی کا پورا ڈھانچہ گر چکا ہے، تو وہ بہت غصے میں آ گئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب کا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا کہ وہی بتوں کو برا بھلا کہتے تھے اور میلے پر بھی نہیں گئے۔ آخر کار ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے انہی خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم پوجا کرتے ہیں کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود تمہیں بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھ دیکھو۔ یہ لوگ بہت غصے ہوئے اور ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا میں چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتا رہوں گا۔
وہاں کا بادشاہ نمرود جو کہ بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا جب اسے پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں مار بھی سکتا ہوں اور جلا بھی سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم دیا تھا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ لاجواب ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہ دے سکا۔ غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے، زندہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے مطابق لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے اور بالکل اس کے سامنے نمرود کا دربار سجا دیا گیا، نمرود خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا نظارہ دیکھنے آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جانے لگا تو ان کو سمجھ نہ آئے کہ اس کو آگ میں کیسے پھینکیں۔ تب شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک منجنیق بناؤ اور منجنیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دو۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کو آگ کچھ نہ کہنے پائے۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت حاضر ہوئے اور آپ کو بچا لیا۔ آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اللہ کے حکم سے، لہٰذا آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مگر وہ آگ خدا کے حکم سے جب ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن نمرود نے بہت اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا۔ وہ اس مینار پر چڑھ گیا اور ہوا میں تیر چلاتا اللہ نے اس تیر پر ایک مچھلی لگا کر واپس بھیجی۔ اس نے شور مچایا کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالا۔ اسی اسنا میں ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر تک اس کے دماغ میں پہنچا۔ اس مچھر نے نمرود کو اتنا کاٹا کہ اس کو پاگل کر دیا اور اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ وہ لوگوں کو حکم دیتا کہ اس کے سر پر جوتے مارے جائیں۔ جب لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے تو وہ مچھر کچھ دیر کے لیے رک جاتا، پھر اس کو سکون ملتا۔ جب مچھر پھر کاٹتا تو اس کو پھر تکلیف ہوتی تو وہ پھر اس کو جوتے مارے جاتے۔ اسی طرح اس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا اور ایک مچھر کے ذریعے نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ کر پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ نمرود کے مر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام کیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہاجر علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ شدید غصے میں آ گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ ہاجر علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگی، برا بھلا کہنے لگی۔ اس کے سبب آپ غمگین رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سارہ کی شکایت کی تو حکم خداوندی ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو میرے حرمت والے گھر یعنی کہ مکہ مکرمہ کے قریب چھوڑاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا جہاں دور دور تک نہ کوئی پانی تھا نہ کسی انسان کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو
آپ کے عزت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں چھوڑ دیا ہے جہاں کھیتی نہیں ہے۔ اے میرے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت حاجرہ نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ آخر کار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو حاجرہ بے قرار ہو گئیں۔ وہ اس وادی میں ویران جگہ پر دو پہاڑوں کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان ادھر ادھر گئیں۔ اس وادی میں کوئی چیز نہیں تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ ایک پہاڑ پر جاتی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیال آتا کہ کوئی ان کو درندہ کھا نہ جائے، پھر دوڑتی ہوئی واپس آتی، اسماعیل کو دیکھتی، پھر واپس جاتی کہ کہیں سے پانی کا بندوبست ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں مرتبہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے جہاں اسماعیل رو رہے تھے اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جناب حاجرہ علیہ السلام ان کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے گرد 4 دیواری بنائی اور کہنے لگی، زم زم، یعنی کہ ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ان کو فرض کر دیا، جب بھی حاجی حج پر جاتے ہیں جب تک وہ صفا مروہ کے 7 چکر نہ لگا لیں ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ عرفات کے مقام پر ایک قبیلہ اترا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو مکے کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ پر پانی کا ظہور ہوا ہے۔ اس مقام پر آئے، وہاں انہوں نے ایک عورت اور ایک بچے کو درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ حاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا اسماعیل ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 روز بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان کو دیکھنے کے واسطے جب لوٹے تو جناب حاجرہ نے کہا کہ اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب ایک قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر جناب حاجرہ علیہ السلام نے ان قبیلے والوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک ہی مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے وہاں پر لگا دیے۔ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لوگوں سے محبت ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منع کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش سے کامیاب ہوئے، اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ بائیں تھیں، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچھڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق کیا۔ انہوں نے عرض کی، آپ علیہ السلام آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے، اور ہمارے قاصد یعنی کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں یعنی کہ فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ جو کہ قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت سارہ ہی کہنے لگیں، ہائے حیرانی ہے، کیا میں بچہ جنوں گی جب کہ میں تو خود بھی بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً بڑی یہ عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق بڑی شان والا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں باپ بیٹا نے عرض کی، اے پروردگار، کس مقام پر خانہ کعبہ تعمیر کریں؟ فرمایا، اس بقیہ زمین پر جہاں میں نے آدم علیہ السلام کے لیے قبا بھیجا تھا اور وہ نصب کیا گیا تھا، جس نے تمام حرم روشن ہو گیا تھا اور طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا کہ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام دور سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 یا 12 ہاتھ کی دیواریں بلند ہو چکیں تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو قیس میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کہ آج وہ موجود ہے، اور کعبے کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب۔ پھر کعبے کے اوپر لکڑیاں لگائیں اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور حاجرہ علیہ السلام کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں منع اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کو منع میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی اور تمام اعمال حج ان کو تعلیم کیے جس طرح آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی، اے خدا اس مقام کو ایسا آباد کر دے جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کے ان باشندوں کو روزی دے جو اس کے خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہر سال حج کرنے کعبہ آیا کرتے اور حج کر کے واپس لوٹ جایا کرتے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے ان کے گھر آئے، سوالی بن کر باہر بیٹھ گئے۔ سوال کیا تو اندر سے آواز آئی کہ اے نبی خدا، اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بہت برا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جب نبی خدا اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالے، یہ تمہارے گھر کے لیے بہتر نہیں ہے۔
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے شادی کی۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے سال حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پھر گئے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دوران بھی موجود نہ تھے، روزی کی فکر میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بزرگوار ہیں اور گرد میں پٹے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ کہا ہم بہت اچھے ہیں۔ پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ ان کا حال دریافت کیا تو عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں قبیلہ حمیر سے ہوں۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس مرد پیر کو تم جانتی ہو کہ وہ کون تھا؟ وہ بہت نیک اور تم سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ بیوی نے کہا، فرمایا وہ میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا اچھا، وہ آپ کو کیا وصیت کر کے گئے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا ہے تمہاری یہ چوکھٹ یعنی کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے، اسے برقرار رکھو۔ عورت کہنے لگی لیکن افسوس کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے قریب ایک غار میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ کے بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ناظرین، خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور اللہ کی مدد سے مل کر بنایا تھا۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں آج حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اتنا پسند کیا کہ تا قیامت اس کو برقرار رکھتے ہوئے مسلمانوں پر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، یہ تھا پروفٹ سٹوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروفٹ سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی سٹوری لے کر۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی پروفٹ سٹوری سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔